کو جو
اتنا مانو میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا سامنے اس کے بعد ایک نعت کے 3 شعر پڑھنے سے شاعر حاصل کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت نعت ہے، توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں اللہ ہے، اپنی ہر خوبی میں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. آپ بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. آپ سے خود آپ کا
لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم ہے، وہ چراغ عالم مصطفیٰ ذات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تعالی تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پار ہائے صحف گنچہائے قدس، پار ہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریا سے نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی سیدہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ محترم حضرات، آج سے تقریباً 15 دن پہلے ہماری ایک نوجوان ساتھی محمد زاہد کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے عنوان دیا تھا کہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے چند گفتگو کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی فون آتا ہے تقریر کے لیے تو کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھنا مولانا اچھے سے دیکھنا، ماحول ایسا ہے ویسا ہے، اور اس میں بتاتے ہیں کہ تھوڑا جوش میں کرنا۔ لیکن واللہ میں یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس نوجوان نے مجھے فون پر یہ کہا کہ مولانا حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ آپ نے مجھے یہی تو کہا تھا نا کہ مولانا حدیث کی روشنی میں بیان کریں، جو کچھ بھی بیان کرے صرف حدیث کی روشنی میں ہو۔
تو اب اس نوجوان نے مجھے یہ ذمہ داری دی، میرا دل بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ اب نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حدیث مصطفیٰ سنائی جائے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ جتنی بھی گفتگو ہوگی، بہت ہی کم ایسی گفتگو ہوگی جو حدیث سے ہٹ کر ہوگی، ساری گفتگو میں حدیث کی روشنی میں سناؤں گا۔ آئیے کچھ عرض و معروض کروں، اس سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھا ہوں، مجھ سے بھی بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں دو ہستیاں ایسی ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑے شرف اور بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ایک ہے اہل بیت اطہار کی جماعت، اہل بیت، اور دوسری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ دونوں کی پاکیزگی اور دونوں کی رضامندی کے مژدے جو ہیں وہ قرآن کے اندر سنائے گئے ہیں۔ اب کچھ خصوصیتیں اہل بیت کی ایسی ہیں جو ساری امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اہل بیت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کو عطا ہوئی ہی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، میں صرف 2-3 باتیں اس حوالے سے پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ خصوصیت کہ اہل بیت کی جو نسل ہے اور ان کا جو نسب ہے وہ اس پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان کی جو نسل چلی ہے اور اس سے پہلے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسا پاکیزہ نسب کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں۔ امام طبرانی نے، بہت ہی عظیم محدث ہے اور بہت ہی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب دیکھیے حدیث سن رہے ہیں، عربی الفاظ کے اندر میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اسے سننے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون بیان کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس شخصیت کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زبان رسالت کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَلَقَ الْخَلْقَ، اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی، اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدم، ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کو چن لیا۔ اس ساری مخلوقات میں مخلوقات اللہ کی بہت ہی زیادہ ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے اشرف کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ساری مخلوقات کے اندر چن لیا۔ وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ، وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدم الْعَرَبِ، اور پھر اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کے اندر 2 حصے تھے، ایک عرب کا علاقہ تھا اور ایک عرب کے علاوہ علاقہ تھا، ایک عجم کا علاقہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عرب کو چن لیا، یعنی فضیلت کس کو دی؟ عرب کو دی۔ اب پھر سلسلہ آگے بڑھا، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرَّ، اور عرب کے اندر مختلف قبیلے تھے، مختلف جگہیں تھیں، ان ساری جگہوں میں سب سے افضل مضر کو بنایا۔
وَاخْتَارَ مِن مُدَرْ قُرَيْشًا، اور مدر میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چن لیا۔ اب آپ دیکھیں، وَاخْتَارَ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا۔ وَاخْتَارَنِي مِن بنی ہاشم، اوپر سے لے کر کے آدم سے لے کر کے بنی ہاشم تک اللہ رب العزت چنتا رہا کہ یہ فضیلت ہے ان کو، یہ افضل گئے، یہ مفضول گئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت چنتا رہا۔ یہ چننا کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ بنو ہاشم میں سے میں چن لیا گیا، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو چن لیا۔ اب جب اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو چن لیا تو اب مجھ سے لے کر آدم تک جو نسب ہے وہ کسی کا نسب نہیں ہے، مجھ جیسا افضل نسب کسی کا نہیں ہے۔ اب جب مجھ جیسا افضل نسب کسی کا ہے ہی نہیں، میری نسل چلی گئے فاطمہ سے، تو ان جیسا افضل نسب بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی کہ ان کو جو نسب ملا ہے کائنات میں ان جیسا نسب کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اب دوسرے نمبر کی خصوصیت آپ دیکھیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ سادات کرام کو صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ سنا ہے نا آپ نے یہ مسئلہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دراصل اس میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اوپر سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھا لی اور وہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگے۔ اب جب اپنے منہ کی طرف لے جانے لگے فجعلها فیہ، اپنے منہ میں رکھ بھی دیا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی نظر جب ان کی طرف پڑ گئی تو سرکار نے فرمایا کخ کخ، اے حسن جو منہ میں اس کو تھوک دو، جو تم نے منہ میں رکھا ہے اس کو تھوک دو۔ کخ کخ یہ عربی جملہ ہے، جو بھی منہ میں اس کو تھوک دو۔ یہ رہا، یہ سرکار نے اس لیے فرمایا تاکہ حضرت امام حسن پھینک دے۔ اب آپ دیکھیں، ثم قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، اے حسن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مال کا جو کچرا ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ، ہم پاکیزہ خون سے بنائے گئے ہیں، ہمارا خون پاکیزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہمارے خون کے لائق نہیں ہے۔ اے حسن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلا کہ سادات کرام کے لیے زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں جو اصل چیز آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، میں فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کہ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کچھ سادات کرام رہ رہے ہیں، سید صاحبان رہ رہے ہیں، اور اسی علاقے میں دوسرے غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو اب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طرف تو سادات ہیں اور دوسری طرف غیر مسلم ہیں، تو کیا ہم ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، ہم جیسے اگر کوئی مولوی ہوتا تو وہ جواب دے دیتا کہ سید کے لیے بھی زکوٰۃ حرام ہے، کافروں کے لیے بھی زکوٰۃ حرام ہے، ظاہر سی بات ہے یہی جواب ہوتا۔ لیکن میں قربان اس بریلی کے تاجدار، سیدوں کا کس طریقے سے احترام کیا، کیسا انوکھا جواب اور کیسا نرالا جواب دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ دونوں کے لیے حرام، ایک طرف کافر ہے ایک طرف سادات ہے، برابری ہو رہی ہے یا نہیں حرام ہو رہی ہے؟ یہاں پر برابری ہو رہی ہے نا۔ بریلی کے تاجدار نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ کی توجہ ہے نا؟ دیکھیے کیا جواب دیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ کافروں کے لائق نہیں۔ کیا جواب دیا؟ یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ صدقہ، یہ کافروں کے لائق نہیں، اور یہی صدقہ اہل بیت کے لائق نہیں۔ کافر جو ہے وہ اس صدقے کے لائق نہیں، کافر اس زکوٰۃ کے بھی لائق نہیں ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے وہ اہل بیت کے بھی لائق نہیں۔
فرق ظاہر ہوا یا نہیں؟ کہ ویسے جو رقم ہوتی ہے اس رقم کے لائق یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام نے اس کا معیار ہے، لیکن اہل بیت کے یہ لائق نہیں ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، اس میں محبت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادب ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ سادات میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ لائق ہوتا ہے کہ ان کی امداد کی جائے، تو کیا شریعت نے اس کے لیے کوئی راستہ نکالا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی بریلوی کے تاجرات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ ان کو پاکیزہ اور ستھرا مال تحفتاً دیا جائے، اور تحفتاً بھی اس طریقے سے دیا جائے کہ پہلے تو ان کو کرسی پر بٹھایا جائے اور ان کے قدموں میں جا کر کے وہ پیسے دیے جائیں۔ یہ ادب سکھایا ہے۔ اب اگر صرف زکوٰۃ ہی ہے، دوسرے پاک مال سے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے کسی سید کی، تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو پھر وہ ہلا کر لے، یعنی کسی غریب کو ان پیسوں کا مالک بنا دے اور اس غریب کو حکم دے کہ تو فلاں سید صاحب کو دے دے، یا اس غریب کو یہ دے کہ تم مجھے واپس یہ پیسے دے دے، میں تجھ سے یہ پیسے مانگ رہا ہوں، اس طریقے سے اس سے لے لے اور پھر اس سید کو دے۔ غریب مالک ہو گیا تو اب اس کے لیے وہ پیسے حلال ہو گئے، اب وہ پاک ہو گئے۔ اب جب وہ غریب دے گا تو وہ پیسے صاف ستھرے ہو گئے۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے سادات کو یہ پیسے پہنچایا جائے تاکہ یہ ستھرے پیسے پہنچے۔ اب آپ دیکھیں، اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سید پر احسان کرتا گیا اور اس کی مدد کرتا گیا، سرکار کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کوئی اور نہیں بلکہ کل میں کوثر پر دوں گا، اس کا بدلہ میں خود کوثر پر دوں گا۔ اب اس کو ہم تھوڑا اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، امام ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر، اور علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمت الرضوان نے اپنی کتاب جو انہوں نے اہل بیت کی شان میں لکھی ہے، الشرف المعبد، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر، ان ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں کتابوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کوئی اس کو وہم کی بات نہ سمجھے۔ کئی لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سیدہ تھی، بیوہ تھی، عراق سے وہ نکلی تھی سمرقند کا سفر کرنے کے لیے۔ جب وہ سمرقند پہنچی، ٹھنڈیوں کے دن تھے، رات کا وقت تھا، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور ان کے ساتھ ان کی 2 بچیاں تھیں جو دونوں سیدہ تھیں۔ اب رات کا وقت تھا، ٹھنڈیاں زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک مسجد کے اندر بٹھایا اور وہ ایک کمرے کی تلاش کے اندر نکل پڑی کہ شاید کوئی مجھے ایسا مل جائے کہ جو میری مدد کرے اور آج رات مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دے۔ اب وہ اس نیت کے ساتھ اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے نکل پڑی۔ اب سمرقند کے اندر وہ اپنے ایک شیخ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا محل ہے، آپ کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہوں، میں سیدہ ہوں، کیا آج رات مجھے یہاں پر اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ ٹھہرنے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو وہ شیخ جواب دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیدہ ہو؟ جب تک تم دلیل نہیں دو گی میں تمہیں یہاں پر ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ اب وہ سیدہ آگے بڑھ جاتی ہے وہاں سے۔ ایک مجوسی جو غیر مسلم تھا، یہ ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا، اس مجوسی کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ تیری اتنی بڑی کوٹھی ہے، کیا تو ہم پر اتنا احسان کرے گا کہ آج رات تو ٹھہرنے کے لیے تو ہمیں جگہ دے دے؟ تو وہ مجوسی سوچتا ہے کہ اتنی رات ہو چکی ہے، 2 بچیاں ہیں ان کے ساتھ، تو پھر
ایک کام کرتا ہوں، میں اس کو آج رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دیتا ہوں۔ سیدہ اپنی دونوں بچیوں کو مسجد سے لے کر کے اس مسجد کی کوٹھری کے اندر رہنے لگتی ہیں۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب جس شیخ نے منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید ہو، جس نے یہ سوال کیا تھا، اس کی قسمت جاگ جاتی ہے، سرکار خود اس کے خواب کے اندر آتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں آتے ہیں اور سرکار کے پیچھے ایک موتیوں کا محل بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا کہ وہ شیخ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محل جو آپ کے پیچھے بنا ہوا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ سرکار جواب دیتے ہیں یہ مسلمان کا محل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ محل آپ مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہے؟ صبح کے وقت جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سیدھے اس مجوسی کے یہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے یہاں جو لوگ ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، میں تجھے اتنی قیمت دیتا ہوں، تو مجھے یہ دے دے کہ میں ان لوگوں کو لے کر کے اپنی کوٹھی کے اندر ٹھہرنے کے لیے لے جاؤں۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ کل رات جو تیرے خواب میں آئے تھے وہ میرے خواب میں بھی آئے تھے، اور جب وہ میرے خواب میں آئے تھے نا تو پہلے مجھے کلمہ پڑھایا اور جو محل تجھے دکھایا گیا تھا وہی محل مجھے دے دیا گیا۔ تو کس قسمت کی بات کر رکھا گے؟ تو نے ان کو دھکیل دیا، ان کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی بھی دولت دی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جنت کی بھی دولت دی۔ میں ان مہمانوں کو کس منہ سے اپنے یہاں سے روانہ کر کے ان برکتوں سے میں دور ہو سکتا ہوں؟ تو اب آپ دیکھیں حدیث مصطفیٰ یاد آئی یا نہیں؟ کیا فرمایا تھا سرکار نے کہ جو میرے اہل بیت پر احسان کرتا گئے اس کا بدلہ میں خود مصطفیٰ دیتا ہوں۔ خواب میں آ کر کے جنت کی بشارت بھی دے دی اور ایمان کی دولت بھی دے دی۔ تو آپ کو بھی جب موقع میسر ہو تو کبھی سادات کو نہ بھولیے اور ان کی طرف ضرور نظر کرنے کی کوشش کریں اور دلیل نہ مانگتے پھرے، ورنہ یہی معاملہ ہو جائے گا، کل قیامت میں ہمارے ایمان کی دلیل کہیں ہم سے نہ پوچھ لی جائے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں تک تو آپ نے اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائی، اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آج کے عنوان کے مطابق سیدہ طاہرہ طیبہ خیر نساء العالمین، خیر نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی شان ہوگی اور کچھ گفتگو کے اندر ان کی تعلیمات ہوگی، تاکہ آج کی محفل کے اندر ہم ان کی تعلیمات سے بھی کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کی عمر میں، اس سے 5 سال پہلے، یعنی جب سرکار کی عمر 35 سال کی تھی، تب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے اور آپ کی آخری اولاد ہے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اچک کر کے لایا گیا، اب یاد رکھیں کہ سرکار جو ہے وہ افصح العرب ہے، یعنی سرکار کا جو بھی کلام ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سرکار کی گفتگو بڑی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن آپ اگر اس کے معانی کو پھیلانے جائیں، اس گفتگو کو پھیلانے جائیں تو اس کے کئی معانی نکل پڑتے تھے، سمندر کی گہرائی کے برابر سرکار کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اگر آج ہمارے پاس آپ کسی بچے کو لے کر کے آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس کا نام رکھ دیجئے، تو ہم کیا کریں گے کہ اوپر انبیاء کے نام دیکھیں گے یا کوئی فضیلت والا نام دیکھیں گے اور پھر اس بچے کا نام اس کے مطابق رکھیں گے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کسی کو لایا جاتا نا تو سرکار چہرہ دیکھتے تھے، اس کی پوری زندگی دیکھتے تھے اور اس کے مطابق اس کا نام رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا، انما سمیت فاطمہ فاطمہ
لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ۔ اب یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، ان کی عقیدت میں بیٹھے ہیں نا۔ اگر نہ بھی بیٹھے ہوں تو ابھی نیت کر لیں، اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کی تمنا ہوگی کہ کاش میں نے بھی یہ نیت کر لی ہوتی۔ حدیث پاک سنیے، سرکار فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فتم کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، فتمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دور ہونا، اور اسی سے بنا ہے فاطمہ۔ سرکار فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فاطمہ کو اور جو بھی فاطمہ سے عقیدت رکھتا ہے، جو بھی فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، ان ساروں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ جہنم سے دور کرنے والی، جہنم سے آزاد کرنے والی۔ تو ہم عقیدت میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی تو اگر ان کی عقیدت میں واقعی بیٹھے ہیں تو ہم بھی تو جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان ہم پر فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نام بھی رکھا گیا ہے تو کسی وجہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کا یہ لقب تھا، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام کے رازدار صحابی، یعنی جن کو دیکھ کر لوگ گھبرایا کرتے تھے کہ سرکار نے میرے بارے میں اس کو کوئی راز تو نہیں بتایا ہے۔ ان کو دیکھ کر منافقین گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ سرکار علیہ السلام جو بھی راز کی بات ہوتی تھی وہ حضرت حذیفہ سے کرتے تھے۔ ایک موقع ہوا ہے کہ حضرت حذیفہ کی والدہ جو ہے وہ بیمار پڑ گئی تو وہ ان کی خدمت میں لگ گئے تو سرکار علیہ السلام کی محفل میں جانے کا موقع نہ ملا۔ اب جب سرکار کی محفل میں جانے کا موقع نہ ملا، کتنے عظیم صحابی کے رازدار مصطفیٰ ہیں، سرکار کا راز اپنے پاس رکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب ایک طرف سرکار کی مجلس سے دور گئے، دوسری طرف والدہ کی خدمت میں گئے، والدہ کی خدمت میں بھی ضروری ہونا ہے، سرکار کی محفل میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے، دونوں کام ضروری ہے۔ اب والدہ کی خدمت سے وہاں جائے تو جائے کیسے؟ انہوں نے جگاڑ لگایا۔ کیا جگاڑ لگایا؟ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا دعینی آتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے والدہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور تمہارے لیے دعا کی درخواست کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں گیا ہوں اس لیے میں یہ جانا چاہتا ہوں، بلکہ کیا کہہ دیا؟ مجھے اجازت دو کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر کے تمہارے لیے دعا استغفار کروا دوں، تم بیمار ہو تو تمہارے لیے دعا کروا دو۔ تو والدہ نے اجازت دے دی۔ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں گا اور پھر وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور والدہ میں سرکار سے کہوں گا کہ وہ تیرے لیے بھی دعا استغفار کر دے اور میرے لیے بھی دعا استغفار کر دے۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، مغرب کی نماز میں نے سرکار کے پیچھے ادا کی۔ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، سرکار نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر سرکار صحابہ کے ساتھ مشغول ہو گئی، اس لیے حضرت حذیفہ کو ملاقات کا موقع نہ مل پایا۔ اور اتنا وقت سرکار نے صحابہ کے ساتھ گزارا کہ حتیٰ صلی العشاء، سرکار نے عشاء کی نماز بھی ادا کر دی، یعنی عشاء کی نماز تک میں انتظار کرتا رہا، لیکن مجھے ملاقات کا موقع نہ ملا۔ جب ملاقات کا موقع نہ ملا تو میں بیٹھا رہا، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے ادا کی۔ سمن تفلا، سرکار کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلے جاتے تھے، تو سرکار اپنے کمرے کی طرف نکل پڑے۔ فتبعتہ، میں بھی سرکار کے پیچھے چلا۔ فسمع صوتی، تو
میں جو چل رہا تھا تو میرے قدموں کی آہٹ سرکار نے سنی، میرے چلنے کو سرکار نے سنا. سرکار آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. سرکار نے جب میرے قدموں کی آہٹ سنی، اب آپ دل کے کانوں سے ان الفاظ کو سنیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فقال من ھذا حذیفہ، اے حذیفہ تو پیچھے آ رہا ہے. سرکار آگے چل رہے گئے، نظر آگے گئے، کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ تو پیچھے آ رہا ہے، یعنی حذیفہ پیچھے آنے والا شخص تو ہی ہے. اب یہ نہیں پوچھ رہے. سرکار نے پوچھا قلت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت نعم، ہاں یا رسول اللہ میں کی ہوں. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ تو کس حاجت کو لے کر کے آیا ہے؟ اللہ نے تیرے اور تیری ماں کی مغفرت کر دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا سرکار اس محفل میں موجود تھے جہاں پر حضرت حذیفہ کی اپنی والدہ سے سر گفتگو ہوئی تھی؟ اور کیا سرکار نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تھا؟ اسی بخاری شریف میں دوسری حدیث پاک ہے کہ انما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اے لوگوں یاد رکھو جو تم رکوع کرتے ہو میں نماز میں آگے ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تم جو رکوع کرتے ہو نا وہ بھی میری نظروں سے مخفی نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے دل کی کیفیت بھی میری نظروں سے مخفی نہیں ہوتی. تمہارے دلوں کی جو حالت ہوتی ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. اور کیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ کو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے حذیفہ تیری اور تیری والدہ کی تو اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اور کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ حضرت فاطمہ کی شان سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر حضرت حذیفہ کی بات ہو رہی ہے. حضرت حذیفہ یہ وہ صحابی ہیں، ان کو دریائے دجلہ کے کنارے ان کو دفن کیا گیا تھا. وہ اور ان کے ساتھ دوسرے ایک ساتھی تھے ان کے. شاہ فیصل اول جب عراق کا بادشاہ بنا تھا، یہ بہت ہی بڑی گفتگو ہے اور ایک مکمل بیان ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے صرف ان کا مقام رکھ دیتا ہوں کہ شاہ فیصل جو جب عراق کا بادشاہ بنا تو دریائے دجلہ کے کنارے ان کی قبر تھی. کئی تقریباً 600 سے 700 سال وہاں پر گزر چکے تھے ان کی قبر. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ دریائے دجلہ میں اتنا پانی آیا کہ وہ پانی قبر تک پہنچ گیا. تو فیصل جو بادشاہ تھا اس کے خواب کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک روایت کے مطابق خود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے خواب کے اندر آئے اور خواب میں آ کر کے اس کو بتایا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری قبر کو یہاں سے منتقل کر دو، ہمارے جسموں کو قبروں کے سے نکال دو اور ہمارے جسموں کو کسی اور جگہ لے جاؤ. اب آپ دیکھیں فیصل بادشاہ تھا، اس نے جب یہ خواب دیکھا تو عالموں کو اپنے محل میں بلوایا اور بولا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب بتاؤ کہ قبر کو کھودا جائے یا نہ کھودا جائے. سارے عالموں کا مشورہ یہ ہوا کہ صحابی خواب میں آئے گئے تو یقیناً یہ سچا خواب ہے، اس لیے کھودنے کی اجازت دی. اس نے خبر پھیلا دی کہ صحابی کی قبر کھودی جانے والی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس مقام پر 5 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا 5 لاکھ لوگ جب بیان کریں گے تو اس کو جھوٹا بیان کریں گے؟ ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے، 2 کی بات غلط ہو سکتی ہے، 3 کی بات غلط ہو سکتی ہے. یہاں پر تو 5 لاکھ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہوئے. اب جب جمع ہوئے قبر کو کھودا گیا تو جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کو دفن کیا گیا تھا ویسا ہی جسم ان کا موجود تھا. ارے جسم تو دور کی بات ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کفن بھی ویسا ہی تھا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. 600 سے 700 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور بیان تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ کو کھول کر کے دیکھا گیا تھا کہ کہیں اندر سے کوئی چیز چلی تو نہیں گئی نا، تو ان کی آنکھ نور کی طرح چمک رہی تھی. تو یہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کا حضرت فاطمہ کی شان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب آپ دیکھیں اسی بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے. جب سرکار نے فرما دیا کہ حذیفہ تمہاری حاجت تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں کی مغفرت کر دی ہے. اس کے بعد سرکار نے خود یہ جملہ ارشاد فرمایا، قال
ان اللہ غادا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اہل الجنہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حذیفہ ابھی ہی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اور یہ وہ فرشتہ تھا کہ جو اس سے پہلے زمین پر کبھی آیا ہی نہیں تھا. اس فرشتے نے آ کر کے سب سے پہلے مجھے سلام کیا، اور سلام کے بعد مجھے ایک خوشخبری دی. اور خوشخبری کیا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور ان کے دونوں بیٹوں حسین اور حسن کو اللہ رب العزت نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں تو ساری عورتوں کی سردار، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اندر جب ساری عورتیں جمع ہوں گی، حوریں بھی جمع ہوں گے، ان ساری عورتوں پر اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو افضل قرار دے دیا. اب یہ ایک آپ نے فضیلت سنی، اب دوسری حدیث پاک سنیں. حضرت فاطمہ کا پردہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، سنا ہے نا آپ نے، بڑی واقعات سنے ہوں گے کہ آپ کے جو سر مبارک سے کبھی آپ کا دوپٹہ ہٹا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی شاید سنی ہو کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو اللہ رب العزت نے وقت ہی کو روک دیا. تو ایسی کوئی روایت مستند حدیث کی کتاب میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے. آپ کے سامنے جب بھی کوئی اس طریقے کی روایت بیان کی جائے، یاد رکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کذب علی معتمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جب کوئی تمہارے سامنے میری بات غلط منسوب کرے، میری طرف غلط بات منسوب کرے، میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، میں نے جو بات کہی نہ وہ بات میری طرف منسوب کرے، تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں الٹے سر ڈالا جائے. تو آپ کے سامنے جب اس طریقے کی روایت بیان کیا جائے نا، جو بھی بیان کرے آپ اس کو ایک مرتبہ پوچھ لیجئے کہ مولانا صاحب آپ نے اس حدیث کو کہاں پر پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دوپٹہ ہٹا تو وقت کو روک دیا گیا. جو حقیقت ہے اسی کو بیان کیا جائے. اللہ رب العزت نے بڑے مقام عطا فرمائے، اور آپ دیکھیں کہ کیا حضرت فاطمہ کبھی ایسا وقت جو پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی، حضرت فاطمہ ہر لمحے میں پردے کی فکر کیا کرتی تھی، کیا کوئی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے؟ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو آپ نے پردہ کیا ہی، لیکن کل قیامت کے دن کہ جب حال یہ ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹا ماں کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں الا مودتی و الا قرابتی. ہاں میری ایک رشتہ داری ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اب آپ دیکھیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا مناد من وراء الحجب، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا. اب حدیث بھی دیکھیں من وراء الحجب، وہ بھی سب کے سامنے اعلانی آواز نہیں دے گا، وہ بھی بلکہ وہ بھی پردے کے پیچھے سے آواز دے گا. پردے کے پیچھے سے کیا آواز دے گا؟ یا اہل الجماع، اے یہاں پر حاضر ہونے والوں، اے جنت کی طرف جانے والوں، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کی طرف جھکا لو. حتی تمر فاطمہ، اس لیے کہ یہاں پر محمد کی شہزادی فاطمہ جا رہی ہے، یہاں سے ان کا گزر ہونے والا ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لو. دنیا میں بھی انہوں نے پردہ کیا ہے، آج بھی ان کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، آج بھی وہ پردے کے ساتھ جائے گی. آواز دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے رہا ہے، اور سب کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کتنا اونچا مقام ہے یہ، اور کسی کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. اب آپ دیکھیں
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جگر گوشہ رسول، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا۔ اب سرکار نے جملہ آگے بھی ارشاد فرمایا فمن ابغضها، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ سے دشمنی کی، ابغضنی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ کو غضب کے اندر ڈالا، اور جس نے مجھے غضب کے اندر ڈالا گویا وہ اللہ رب العزت کو غضب کے اندر ڈالا۔ اب اس حدیث کو آپ نے سنا، اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، پھر اس حدیث کو سمجھتے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بہت ہی اونچا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب آپ نے ان کی شان بھی بڑی سماعت کی ہوگی، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پہلے ان کے بارے میں رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ پہلے اس واقعے سے پہلے سرکار نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے جب لشکر کا معاملہ ختم ہو گیا حضرت ابو عبیدہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ توجہ ہے نا آپ کی، دیکھیے نام میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت ابو عبیدہ کو یہ لگا کہ میں لشکر کا یہاں پر سپہ سالار بنایا گیا، لشکر کے آگے مجھے رکھا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کی نظر میں میرا بہت اونچا مقام ہے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا مقام سب سے اونچا ہے، اس لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ عائشہ، میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ یہ سمجھے تھے کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کو لگا کہ یہ تو گھر کا معاملہ ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ عائشہ کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ثم من، حضرت ابو عبیدہ نے پھر پوچھا کہ پھر کس سے محبت کرتے ہیں؟ ابو بکر کے بعد کس کا مقام ہے؟ ثم عمر، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر عمر سے میں محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ جواب دیا عثمان۔ سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ پھر عثمان سے محبت کرو۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے سوال کیا ہی نہیں، کیوں نہیں کیا؟ وہ خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ مجھے یہ خوف ہوا ان یجعلنی فی آخرہم، کہ میں جیسے جیسے پوچھتا رہوں گا سرکار صحابہ کے نام شمار کرواتے جائیں گے اور میرا نام آخر میں لے لیا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ لے لے، اس لیے پھر میں نے سوال کیا ہی نہیں۔ اب اس حدیث میں کیا گئی کہ سرکار سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس حدیث کو سنیے، انا عائشہ، اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کیا بیان کرتی ہیں؟ فسئلت، ان سے سوال کیا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عائشہ تم بتاؤ کہ سرکار سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے تھے، سرکار سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ فاطمہ سے سرکار سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ فقیل من الرجال، یہ تو عورتوں کا معاملہ ہو گیا، سوال ہوا کہ پھر مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ قالت زوجہا، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ فاطمہ کے شوہر حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ عجیب معاملہ آ گیا، ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ عائشہ، اب دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ فاطمہ، اس ایک بزرگ کی بارگاہ میں سید زادے تھے،
بڑا ہی پیارا مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے کہ فاطمہ افضل ہے یا عائشہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، یعنی ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ کہا کہ اس ترازو کو تم اپنے گھر جا کر کے تولنا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ترازو میں رکھنا اور اس کے ذریعہ اپنے ترازو میں اس بات کو رکھ کر کے دونوں کو تول لینا، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو افضل بنا دینا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ فاطمہ کے شوہر کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ حضرت علی۔ پھر پوچھا کہ عائشہ کے شوہر کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ شوہر کی حیثیت سے عائشہ افضل ہے، اس لیے کہ عائشہ کا جیسا شوہر ہے ویسا فاطمہ کا شوہر نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ کہ عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ جواب دیا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ پھر پوچھا کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا کہ سرکار کائنات کی بیٹی ہے۔ تو کہا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ عائشہ سے افضل ہے، کہ عائشہ کا باپ جو ہے وہ فاطمہ کے والد، فاطمہ کے جو والد ہیں وہ عائشہ کے والد سے کئی درجوں افضل ہے۔ تو اس حیثیت سے فاطمہ افضل اور شوہر کی حیثیت سے عائشہ افضل۔ مطلب یہ ہے جس کو سرکار سے جیسی نسبت ہو وہ اس اعتبار سے افضل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ کون سی حدیث؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ہوا یہ سرکار علیہ السلام، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ توجہ ہے نا، آپ بول تو نہیں ہو رہے نا، ایک طرف سے میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علی و فاطمہ، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر داخل ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وَهُمَا يَضْحَكَانِ فَلَمَّا رَأَيَاهُ سَكَتَ، اب جب سرکار داخل ہوئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ مسکرا رہے تھے۔ جیسے کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَيَاهُ، جیسے کہ ان دونوں نے سرکار کو دیکھا، سکتا، دونوں خاموش ہو گئے، یعنی کوئی بات کر رہے تھے، مسکرا کر کے کوئی بات کر رہے تھے، جیسے ہی سرکار کو انہوں نے دیکھا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ فقال لها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیب دا نبی تو سب کچھ جانتے تھے کہ کیا بات چل رہی تھی۔ سرکار نے پھر بھی پوچھا کہ اے فاطمہ کیا بات کر رہی تھی، تم کیوں مسکرا رہی تھی؟ مالکما کنتما تضحکان فلما رأیتمانی سکتتما، سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا معاملہ ہے، جب میں پہلے تو تم لوگ مسکرا کر کے باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں آیا تو تم لوگوں نے مسکرانا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، کہیں آ کر کے تو میں نے کوئی غلطی نہیں کر دی۔ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فبادرت فاطمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ فاطمہ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جیسے یہ معاملہ تھا حضرت فاطمہ کا، جیسے ہی سرکار کو دیکھتی تھی سرکار کے ساتھ محور گفتگو ہو جاتی تھی، سرکار کے ساتھ بات چیت کے اندر مشغول ہو جاتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا فقال ابی انت یا رسول اللہ قال، دیکھیے جیسے صحابہ کا معاملہ تھا ویسا ہی شہزادی کا معاملہ تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بی ابی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پر قربان۔ لوگ آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میرے والد تو آپ ہی ہیں اور میری والدہ تو خدیجہ ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ نے جواب دیا، ہم دونوں میں بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو ہے، حضرت علی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاطمہ کہنے لگی، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں قال، یہ کہتے ہیں کہ انا احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکی، کہ فاطمہ سرکار تجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ علی جو ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار تجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہہ دیا، حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فقلت، تو
تو میں نے حضرت علی سے کہہ دیا، میں نے اپنے سرتاج سے کہہ دیا، میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، معاملہ چاہے کچھ بھی ہو میں آپ کی بات کے موافق ہوں گی ہر معاملے میں، لیکن جب سرکار سے محبت کی بات ہو نا تو انا احب الیہ منک، لیکن محبوب تو میں ہی ہوں گی، سرکار مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی، اب آپ ہی فیصلہ فرما دیں کہ آپ ہم میں سے زیادہ کس سے محبت کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بتایا نا کہ جس کے آگے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا ہی نہیں ہے۔ سرکار کا کلام ایسا ہوا کرتا تھا، سرکار کی زبان ایسی تھی، دیکھیں کس انصاف کے ساتھ سرکار نے بات کی۔ ایک طرف علی ہیں جن سے احب، مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں، یہاں پر یہ پہلے بات سن لیجیے، مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے افضل ہونا اور ایک ہوتا ہے احب ہونا، یعنی محبت کرنا۔ گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑا بیٹا ہوتا ہے اور چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، محبت کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن افضل کون ہوتا ہے؟ بڑا جب آتا ہے تو اس کے لیے جگہ، یہ اخلاق میں سے نا کہ بڑا ہے تو اس کے لیے جگہ خالی کر دی جائے، بڑے چھوٹے کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ بڑے کو چاٹا مارے، بڑے کو گالی گلوچ کرے، ایسا یہ سارے معاملات ہیں نا، افضل کون ہے؟ بڑا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا معاملہ آیا تو مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں کہ افضل ابو بکر ہے اور احب حضرت علی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت سرکار کو حضرت علی سے زیادہ ہو، اگرچہ افضل ابو بکر ہے، ہوتا ہے نا، یہی تو ہمارے گھروں کا معاملہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سرکار نے جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا معاملہ آیا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام مسکرانے لگے، کیا ہی ان ہونٹوں کا مسکرانا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام جب مسکراتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مسکراتے تو آپ کی یہ جو ثنایا ہے، یہ اوپر والے جو دونوں دانت ہیں نا، ان دونوں کے دانت، ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور کے فوارے جاری ہو جائے گا، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، گویا کہ وہاں پر بھی نور لٹا رہے تھے۔ سرکار نے مسکرا کر کے فرمایا یا بنیتا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ، لقد قتل ولد وعلی اعز علی منک، کہ فاطمہ من کی، معاملہ یہ ہے کہ بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے وہ تیرے لیے، بیٹی کی جو محبت ہے وہ تیرے لیے، وہ علی کے لیے نہیں، لیکن علی میری نظر میں عزت تم سے زیادہ والے، تم سے زیادہ عزت والے ہیں، یعنی میری نظر میں عزت علی کی ہے، اور باپ کی جو محبت ہے وہ تیرے لیے، عزت والی محبت علی کے لیے اور باپ والی محبت تیرے لیے۔ یہ سرکار نے فیصلہ فرمایا۔ یہ تو یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا، لیکن حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، تب حضرت علی فرماتے تھے کہ اکرما عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ، کہ یقیناً سرکار فاطمہ سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو صرف ایک اس وقت بات ہوئی تھی، ورنہ فاطمہ سے زیادہ سرکار کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، یاد ہے نا وہ حدیث، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جگر کے ٹکڑے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے، اکثر عادتیں اس کی ماں کی طرف ہوتی ہیں یا باپ کی طرف ہوتی ہیں، اکثر عادتیں ایسے عادتیں ہوتے آتے ہیں۔ یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، جب جگر کا ٹکڑا ہے تو کچھ ان میں بھی تو ایسا ہوگا نا، تو اس کو بھی صدیقہ بیان کر رہی ہے، اس کو بھی حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے۔ ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے گفتگو کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، خاموش رہنے کے اندر، عادتوں کے اندر سرکار علیہ السلام کے مشابہ، سرکار علیہ السلام کی طرح فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر میں سرکار کی بات نہ سن پاتی
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار گھر تشریف نہ لاتے تو میں فاطمہ کے پاس چلی جاتی، فاطمہ کی بات سن لیتی تو مجھے یہ لگتا کہ میں نے سرکار کی بات سن لی۔ اٹھنا بھی سرکار کی طرح، بیٹھنا بھی سرکار کی طرح، کسی کو کچھ دیتی تو بھی سرکار کی طرح، ہر ادا کو دیکھ کر کے یہ لگتا کہ وہ سرکار کی طرح کر رہی ہے۔ ان کو دیکھ کر یہی لگتا کہ ان کی ہر ادا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام الیہا، جب بھی گھر کے اندر سرکار جب بھی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے اور اسی گھر میں حضرت فاطمہ کا داخلہ ہوتا، حضرت فاطمہ داخل ہوتی نا تو قام الیہا، دو تاجدار، دونوں جہاں کے تاجدار کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں پر جب فاطمہ آتی ہیں تو پھر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فقبلها، سرکار حضرت فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جب بھی آتی جتنی مرتبہ آتی تب کی یہ معاملات ہوتے، سرکار اپنی مسند پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے والدین اپنی اولاد سے محبت کی۔ اب اسی کے بالمقابل حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل علیہا قامت من مجلسہ، ایسے ہی جب سرکار فاطمہ کے گھر داخل ہوتے نا تو فاطمہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ پھر صحیح فقبلت، سرکار کو وہ خود بوسہ دیتی تھی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور سرکار کو وہ اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتی تھی۔ ہے نا ساری عادتیں سرکار والی، جیسا سرکار معاملہ کرتے تھے وہی معاملات حضرت فاطمہ بھی کر لی۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دیں، والد اپنی بیٹی کی اور بیٹی اپنے والد کی کتنی عزت کرتی ہے نا؟ آپ میں سے کتنے بچے، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، کوئی ہے جو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے والدین کا ہاتھ چومتا ہوں؟ کوئی بھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ جبکہ حدیث مصطفیٰ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ والدین کا ہاتھ چومنا، بلکہ اس کا تو صریح حدیث کے اندر تذکرہ آیا ہے، جو صبح سویرے والدین کا ہاتھ چوم کر کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ حفاظت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ ہاتھ چومانے، یہ تو چھوڑیے، اگر میں یہاں پر ایک والد اور اس کے بیٹے کو کھڑا کر دوں، مجھے بتائیں کہ شرم محسوس ہوگی یا نہیں؟ ہاتھ چومنے میں شرم ہوگی یا نہیں؟ والدہ کا ہاتھ چومنے میں شرم محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ واقعی میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جبکہ ہمارا یہ درس ہے ہی نہیں۔ والدہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں، والدین ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار کس معاشرے کے اندر یہ کر رہے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ عرب ہے کہ جو زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، جو بیٹی کو پالتا تھا نا اس کو تانا دیا جاتا تھا، اس کو بیٹیوں کو نحوست کہا جاتا تھا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر تھوڑی بھی تکلیف ہو تو ہم بھاگے دوڑے اپنے بیٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ محبت کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ دور تو ایسا تھا کہ بیٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، سب کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کی محبت ہوئی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے۔ سرکار نے حضرت فاطمہ کے ساتھ وہ محبت کر کے دکھایا، اپنے پورے زمانے کو چیلنج کیا گیا اپنے زمانے میں کہ تم نحوست کہتے ہو، ہم تو اس کے ہاتھ چوم کر کے اس سے برکتیں لوٹتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ہاتھ چومیں؟ اگر والدین کے ہاتھ چومنا عیب کی بات ہوتی، شرم کی بات ہوتی تو حضرت فاطمہ کبھی نہ چومتی، بلکہ حضرت فاطمہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی ہے، کبھی رخسار پر اور کبھی پیشانی پر، اس طریقے سے یہ بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ تو آج آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں ہمیشہ اپنے والدین کا ہاتھ چوموں؟ کوئی ہے جو کہے؟ وعدہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مسلمان بھائی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
مومن جو مومن ہو وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جو وعدہ خلافی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ میں سے کسی نہ کسی کو تو وعدہ کرنا ہی پڑے گا کہ اپنے ہاتھ چومیں۔ کوئی ہے جو وعدہ کرتا ہے؟ آپ چومیں گے نا؟ دیکھیے یہ یہاں پر یہ ماشاءاللہ کئی نوجوان یہاں پر دیکھے تیار، کم سے کم نیت کر لے، نیت کا تو ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ نیتیں لے کر کے جائیں گے تب تک یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ کو والدین کے ہاتھ چومنے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ چوما کرتی تھی۔ تو دو ثواب، ایک تو حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کا، اور دوسرا والدین کے ہاتھ چومنے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کریں گے نا، اور کوشش کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ بلند آواز سے بولیں، کوشش کریں گے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری عادتیں حضرت فاطمہ میں وہی تھی جو سرکار کی عادتیں تھی، سارے معاملات وہی تھی۔ جیسے سرکار کے یہاں حضرت فاطمہ آتی تو وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر وہی سرکار خود بوسہ دیتے تھے، اپنی مسند پر بٹھا دیتے، ویسا ہی حضرت فاطمہ ان کے گھر کیا کرتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما مریض النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئی، یعنی آخری وقت کے اندر، دخلت فاطمہ، حضرت فاطمہ آئی، فاقبلت علیہ فقبلته ثم رفعت راسها فبكت ثم اقبلت علیہ ثم رفعت راسها فضحكت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو دور بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب بیٹھی، سرکار نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، چونکہ اب آخری وقت تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور ان کی کان کے اندر کوئی خبر دی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اب جب حضرت فاطمہ رونے لگی نا تو فوراً بعد سرکار نے ایک دوسری خبر دی کہ جس کی وجہ سے فضحکت، فاطمہ مسکرانے لگی۔ اب ایک طرف رو رہی ہے، دوسری طرف مسکرا رہی ہے، تو اس لیے معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب وہ اب حضرت عائشہ یہ اپنے وقت کی بہت ہی بڑی عالمہ ہے، محدثہ ہے، عورتوں کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ ان کو جب بھی سرکار کی کوئی بات ہوتی نا تو سمجھ لیجئے کہ پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ کب میں یہ جان لوں کہ سرکار نے کیا بات کہی۔ ان کو یہ شوق تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا۔ سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچ گئے، فاطمہ مسکرا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، بتاؤ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے روئی تھی اور کس وجہ سے مسکرائی تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ چونکہ والدہ رکھتی ہے رشتے کے اندر حضرت عائشہ، کہ اگر آپ کو بتانے کی اجازت ہوتی اور سرکار اگر یہ چاہتے کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے تو سرکار بلند آواز سے کہتے نا، لیکن سرکار نے میرے کان کے اندر یہ بات کہی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے کہ میں ابھی یہ بات آپ کو بتاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مایوس ہو کر کے چل گئی، وہاں سے نکل گئی، چونکہ حدیث کا شوق تھا اور بات جاننے کا شوق تھا، یہ دل کے اندر ارمان لے کر کے چلی گئی کہ پھر کبھی یہ بات تو نکلے گی ضرور، وہاں سے نکل گئی۔ پھر کچھ لمحے گزرے، کچھ دن گزرے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے وفات کر گئے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وفات کر گئے نا، روایتوں میں ملتا ہے فلما توفی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلت لها، جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے گئے، عائشہ فاطمہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے توجہ کی بات ہے، علم کا کتنا شوق۔ ویسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اب حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ سرکار نے وعدہ کیا ہوگا کہ جب تک میں ہوں تب تک کسی کو نہ بتا۔ جیسے ہی سرکار گئے، حضرت عائشہ فاطمہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور حضرت فاطمہ کو جا کر کے کیا کہتی ہیں، ارأیت حین اقبلت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرفعت رأسک فبکیت ثم اقبلت علیہ فرفعت رأسک فضحکت فما حملک علی ذلک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ یاد ہے نا، وہ دن بھول تو نہیں گئی ہو نا کہ تم سرکار کے پاس آئی تھی اور پہلے روئی تھی، پھر کچھ سرکار نے بتایا تو مسکرائی تھی، بتاؤ اب معاملہ کیا ہے؟ اب تو سرکار نہیں ہے، اب تو تم مجھے بتا سکتی ہو، اب تو تمہیں بتانے کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، انی اذن لبدیرۃ، اس وقت مجھے بتانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب میں بتا رہی ہوں۔
اخبرنی انہ میت من وجعہ ھذا، سرکار نے مجھے خبر دی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری کے اندر، یعنی جب خبر دی تھی اس بیماری کے اندر سرکار اس دنیا سے وصال کرنے والے، سرکار اس ظاہری دنیا سے جانے والے ہیں۔ فبقیت، جب سرکار نے مجھے یہ خبر دی تو میں رو پڑا، میرے آنسو نکل پڑے کہ سرکار جانے والے ہیں، اب مجھے سرکار کی صحبت نہیں ملے گی۔ ثم اخبرنی، جب میں رونے لگی تو سرکار نے خبر دی، انی اسرع اہلہ لحوقا بہ فذاک حین ضحکت۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پھر سرکار نے مجھے خبر دی کہ فاطمہ گھبراؤ نہیں، میرے گھر والوں میں سے میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے ملنے والی، میرے بعد میرے گھر والوں میں میرے بعد کسی کا انتقال ہوگا تو وہ تمہارا ہی ہوگا۔ میری ساری بیویاں موجود ہیں، لیکن اس میں بھی سب سے پہلے اگر کسی کا وصال ہوگا تو یہ فاطمہ تمہارا ہوگا، اور تم ہی مجھے سب سے پہلے ملنے والی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ خبر کہاں کی ہو رہی ہے، غیب کی خبر یہ ہے یا نہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ فاطمہ، اب یہ دیکھیے کہ کس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا وصال کب ہونے والا ہے، تم اس دنیا سے کب جانے والے۔ یہ علوم خمسہ میں سے ایک ہے کہ کون کب مرنے والا ہے، اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں۔ تب حضرت فاطمہ فرماتی کہ جب سرکار نے مجھے یہ کہا نا ضحکت، تو پھر میں مسکرانے لگی۔ اب اس روایت کے بعد 6 مہینے جب سرکار کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ کبھی بھی مسکرائی نہیں۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی ہی نہیں۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب آپ دیکھیے حضرت فاطمہ کا معمول کیا تھا۔ حضرت بول تو نہیں ہو گئے نا، اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی چیزیں اس میں سے سیکھنے کے لائق ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابن اعبد رضی اللہ عنہ۔ یا ابن اعبد، اے ابن اعبد، الا اخبرک عنی وعن فاطمہ۔ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے اس بات کو بیان کیا کہ اے اب ابن اعبد، کیا میں تجھے میرے اور فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں، ہم دونوں کیسے رہتے تھے، ہم دونوں کے درمیان کیا معاملات ہوتے تھے۔ کانت ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اکرم اہلہ علیہ۔ فاطمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹی تھی جو سب سے زیادہ معزز اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، سرکار ان کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ وہ کانت زوجتی، اور اس کے بعد وہ میری بیوی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے سرکار کی تھی، اس کے بعد پھر میری بیوی تھی۔ کہتے ہیں فجرت بالرحا حتى اثرت الرحا بيدها، کہ وہ چکی پیس رہی تھی اور اتنی چکی پیسی رہی تھی، اتنی چکی انہوں نے پیسی اپنی زندگی کے اندر کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ واستقت بالقریۃ حتى اثرت القریۃ بنحرها، اور مشکیزہ اٹھاتے تھے، پانی بھرنے کا جو آلہ ہوتا تھا مشکیزہ اٹھاتے تھے وہ، اور اتنا مشکیزہ انہوں نے اٹھایا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اس مشکیزے کی وجہ سے ان کے سینے کے اندر زخم آ گئے تھے، سینے پر نشان بن گئے تھے، ایسی حالت تھی۔ وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتَّى اِخْبَرَتْ ثِيَابَهَا، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ جھاڑو لگاتی تھی نا تو ان کے سارے کپڑے اس دھول سے بھر جاتے تھے، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ وَأَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّى دَنَسَتْ ثِيَابَهَا، اور کبھی کبھی کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتی تھی تو ان کے سارے کپڑے کالے ہو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ اس طریقے سے زندگی بسر کرتی تھی۔ وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ، اور اس طریقے کی کئی تکلیفیں فاطمہ برداشت کر رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یمن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں آئی تھی جو کام کرنے کے لیے لگتے ہیں، ایسے غلام آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ
یمن سے کچھ آئے ہیں، اپنے والد بزرگوار کے پاس جاؤ، سرکار سے کہنا کہ تمہیں وہ ایک غلام دے دے تاکہ تم یہ جو سارے کام کرتے ہو وہ ایک کام کرنے والا کر دے، ایک نوکر لے لیں وہ سرکار تمہیں دے دیں، تو جس کی وجہ سے وہ سارے کام یہ کرنے لگے اور تمہیں اس طریقے کی تکلیفیں برداشت نہ کرنی پڑے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آتی ہیں۔ اب بڑی طویل حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ گھر پر موجود ہوتی ہیں، سرکار گھر پر موجود نہیں ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ ساری بات بتا دیتی ہے کہ میں اس نیت سے یہاں آئی ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہوتے گئے 2 مرتبہ حضرت فاطمہ آتی ہیں، لیکن شرم سے پھر واپس بھی چلی جاتی ہیں۔ تیسری مرتبہ جب آتی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی، تم 2 مرتبہ آ کر کے پھر چلی گئی ہو، تیسری مرتبہ آئی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ قریب ہی میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ وہ اس نیت کے ساتھ آئی ہے کہ آپ سے غلام مانگ سکے، آپ سے نوکر مانگ سکے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوذر اور حضرت سلمان کی روایت کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے فرشتہ آ کر کے تمہاری چکی کو پیس دے، اگر میں چاہوں تو آسمان سے فرشتہ آ کر کے تمہارے گھر کے اندر پانی بھر دے، اگر میں چاہوں تو آسمان سے فرشتہ آ کر کے تمہارے گھر کے اندر آگ جلا دے، اگر میں چاہوں تو تمہارے سارے کام کاج جو ہے وہ آسمان سے فرشتہ آ کر کے کر دے، تم شہزادی کی طرح زندگی بسر کر سکتی ہو۔ لیکن اے فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بعد ایسی لڑکیاں بھی ہوں گی کہ جو اپنے سسرال کے اندر جائیں گی، جن کے درمیان کبھی ہوگا یہ کہ انہیں بہت سا کام کرنا پڑے گا، انہیں اپنا سارا گھر سنبھالنا پڑے گا، اپنے گھر کے سارے کام کاج کرنے پڑیں گے۔ اے فاطمہ اگر تمہارے لیے یہ اہتمام ہو گیا تو پھر وہ یہ لڑکیاں سوچیں گی کہ فلاں کتنی اچھی زندگی بسر کر رہی ہے اور مجھے یہ کیسی زندگی ملی ہے، لیکن جب ان کے پاس کام آئے گا، انہیں کام کاج کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی، تو اے فاطمہ وہ تیری سیرت کو دیکھ لیا کریں گی، تیری زندگی کو دیکھ لیا کریں گی کہ وہ رسول جن کو اللہ نے سب کچھ دیا، جو بیان کرتے گئے کہ اگر رب چاہتا، اگر میں مصطفیٰ چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، اگر مصطفیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ارے جس مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے کل قیامت کے دن سارے جنتیوں کو چہرہ جھکانے کی اجازت ہوگی، سارے جنتیوں کو چہرہ جھکانے کا حکم ہوگا، کیا اس مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے فرشتہ نہیں آ سکتا ہے؟ لیکن اے میری بیٹی فاطمہ یاد رکھو، جب ایسی بیٹیاں ہوں گی جن کو سسرال میں تکلیف ہوگی تو وہ کچھ نہیں دیکھیں گی، تیری سیرت کو دیکھ لیا کریں گی، تیری سیرت کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر تسلی آ جایا کرے گی۔ اے فاطمہ میں تجھے 3 تسبیحیں دیتا ہوں، یہ 3 تسبیح پڑھ لینا، اللہ رب العزت تجھے آرام دے دے گا۔ یہ 3 چیزیں اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے غلام کا بھی اہتمام کر سکتا ہوں، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں تجھے دے رہا ہوں نا وہ ان غلاموں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب ان 3 چیزوں پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، ان 3 تسبیحوں پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ وہ 3 تسبیحیں کون سی ہیں؟ آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار نے تحفہ دیا۔ اب اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمی کب پڑھنی ہے؟ دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے بھی کچھ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں، دعا ہوتی ہے ہمارے یہاں، دعا کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہیں۔ بہت سے لوگ پیچھے نکل جاتے ہیں نا، کچھ لوگ جگہ کی وجہ سے کبھی تنگی ہوتی ہے تو کچھ لوگ پیچھے کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے اور افضل ہے کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اپنے پاؤں کو نہ ہلائیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔
حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 33 مرتبہ پھر الحمدللہ پڑھنا، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا صحیح طریقہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے اگلے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رزق میں برکت دے دیتا ہے، وہ کبھی دنیا کے اندر محتاج ہو کر کے زندگی بسر نہیں ہے کہ نہیں؟ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو اب آپ کوشش کریں گے اس کی، ہر نماز کے بعد ہمیں اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یہ تو ہر نماز کے بعد۔ لیکن اگر سونے سے پہلے آپ کو وقت ملتا ہے یا دکان پر بیٹھے ہیں آپ کو وقت ملتا ہے تو اس تسبیح کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہمیں بھی، میں بھی، آپ بھی اس حدیث پر اور اس تسبیح پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث سنیں گے؟ سنا دو اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ حدیث ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت قاعدا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں۔ فغشی الوحی، کہ اچانک وحی آ گئی سرکار پر وحی کیا ہے؟ فلما سنی عنہ، جب وہ وحی چلی گئی، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اتدری یا انس ما جاء به جبریل ممن عندي صاحب العرش، یہ عرش کا مالک جبریل جو ہے، انس تمہیں معلوم ہے کہ یہ جبریل میرے پاس کیا لے کر کے آیا تھا، کیا پیغام مجھے سنانے کے لیے آیا؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ عنہما، اے انس یہ جبریل مجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دو۔ ان کے نکاح کے فیصلے بھی آسمان سے ہوتے گئے، ان کے نکاح کے چرچے بھی آسمان پر ہوتے گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر کے لاؤ۔ اب ابو بکر کو بلایا گیا، حضرت عمر کو بلایا گیا، حضرت عثمان اور دوسرے حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، دیگر بڑے بڑے صحابہ کو سرکار نے جمع کیا۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ساری بات رکھتے ہیں، تو یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جمع کرنے کے بعد سرکار نے یہ پورا پیغام دیا کہ جبریل آئے ہیں اور مجھے جبریل نے آسمان سے آ کر کے خبر دی، عرش سے آ کر کے خبر دی ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، تو تم سب کی کیا رائے ہے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو ہم کون ٹالنے والے ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں کہ تم میری بیٹی کو مہر کے اندر دو گے؟ یہ اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک گھوڑا ہے اور دوسرا ایک زرہ ہے میرے پاس، یہ دو چیزیں ہیں جن کا میں مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس دوسری کوئی چیز نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کریں، یہ حضرت فاطمہ کے لیے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے مالدار صحابہ کے رشتے آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس کے نکاح میں دے رہے ہیں؟ حضرت علی کے نکاح میں دے رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار چاہتے تو بڑے پیسے والوں کی اپنی بیٹی دے سکتے، لیکن ایسا نہیں کیا سرکار علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی؟ 17 سال میں ان کا نکاح ہوا تھا اور 29 سال کے اندر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے امام حسن امام حسین کو جانتے ہیں، تیسرے بھی ایک بیٹے تھے امام محسن، کیا نام ہے؟ امام، جن کا بچپن ہی کے اندر چھوٹی عمر ہی کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ علی اپنی زرہ لے جاؤ اور بازار کے اندر اس زرہ کو فروخت کرو، جتنی قیمت آئی اس کو مہر بنا لینا اور اس کو فاطمہ کے مہر کے اندر دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر نکلتے ہیں، جب بازار کے اندر نکلتے ہیں تو ان کی ملاقات حضرت عثمان غنی سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے جب ہوئی تو
تو پوچھا کہ علی کیوں نکلے ہو؟ جواب ملا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ سرکار کی طرف سے میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ زرہ ہے، میں اس کو بیچ کر کے مہر ادا کرنے والا۔ حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کو خرید لیا اور اس کی ایک بہترین قیمت عطا فرمائی، اور وہ قیمت لے کر کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار علیہ السلام کے سامنے پورا معاملہ رکھا گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود سرکار نے ولیمہ فرمایا، اور ولیمے کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان سب نے مل کر کے بڑا کام کیا۔ یہ میرے پاس حدیث موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ کو عربی پڑھ کر کے میں سناؤں۔ بڑا کام کیا، خود انہوں نے اپنے سر پر اپنے کندھے پر یہ پوری ذمہ داری لے لی کہ پورا ولیمہ انہیں کو کروانا ہے اور انہیں کو کھلانا ہے۔ حضرت علی کا ولیمہ کروایا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک چٹائی تھی اور دوسری اس طریقے کی کچھ چیزیں تھیں جو حضرت فاطمہ کو جہیز کے اندر عطا فرمائی۔ بہت زیادہ چیزیں نہیں تھی، ایک چٹائی تھی اور ایک مشکیزہ تھا، ایک تکیہ تھا، اور ایک دو چیزیں اس طریقے کی تھی جو سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی۔ آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ جہیز کا ماحول بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس قدر بڑھ رہا ہے کہ باقاعدہ باپوں کو رونے کی یہاں پر حالت ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کی طرف سے اتنا چاہیے۔ بندہ پوری زندگی کماتا ہے اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے شادی کروانے کے لیے، اپنی بیٹی کا نکاح کروانے کے لیے، جبکہ سیرت مصطفیٰ کا یہ باب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے کہ جس میں جہیز باقاعدہ مانگا گیا اس کو حرام کرا دیا، اس مانگنے کو حرام کرا دیا ہے۔ ہم کس طریقے سے، کس منہ سے اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں؟ خود سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کی امداد فرمایا کرتا ہے، اور اس کے رزق کا معاملہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ جب رزق کا معاملہ خود رب نے لے لیا، اور خود اس رب نے قرآن میں وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری مخلوقات جتنی بھی جان والی مخلوقات ہیں نا، اللہ ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے، تو ہمیں کیوں نہ پہنچائے گا؟ اب وہ بندی آتی ہے، وہ عورت آتی ہے تو ہمارے یہاں خود برکت بن کر کے آتی ہے، خود رحمت بن کر کے آتی ہے۔ جب وہ خود لڑکی آ رہی ہے تو ہمیں اتنے زیادہ جہیز کی کیا ضرورت ہے؟ بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کچھ مال نہیں ہوگا نا، تو مال کی کمی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر مال ہی سب کچھ ہوتا تو سرکار بہتر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتی، اپنی بیٹی کو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتی، لیکن حضرت علی کے ساتھ نکاح کروانا، اور خود حضرت علی تو فرمان ہے نا کیسے زندگی بسر کرتی تھی، چکی پیس رہی تھی، گھر کا کام خود کر رہی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے یا نہیں؟ تو آج کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے صدقے اور ان کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے کیا ہم دل کے اندر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کروائیں گے تو ہم ان سے کچھ بھی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، سامنے سے نہیں مانگیں گے، اس بات کی کوشش کریں گے؟ بلند آواز نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ کے اندر کچھ کمی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندے کی نیت میں کچھ کشمکش ہو اور بندہ اگر انشاءاللہ کہتا ہے تب بھی انشاءاللہ کی برکت سے اس کی وہ نیت تام ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ اس بات کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں پر جو نوجوان بھائی بیٹھے، آپ دنیا کے اندر کماتے ہیں، آپ کی بھی جاب ہوں گے، آپ اس دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس نیت کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ حضرت فاطمہ کے صدقے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں جس کو بھی اپنے نکاح کے اندر لاؤں گا میں اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے نا، صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ان کی سیرت کے صدقے میں۔ اور یہی آج کا ہماری اس محفل کا درس اور لب لباب ہے۔ 3 چیزیں ہمیں کرنی ہے، تسبیح کو نہیں بھولنا ہے، اپنے والدین کے ہاتھوں کو بھول تو نہیں گئے نا، گھر جا کر کے ان کے والدین کے ہاتھوں کو چومنا ہے، اور تیسری چیز کہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے آج کی محفل کے یہ 3 درس۔ آپ سے گزارش ہے
اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہنے سننے میں کچھ خطا ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ عز و جل معاف فرمائے. خصوصیت کے ساتھ یہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی، پہلے ہوتا یہ تھا، بلکہ کئی علاقوں میں یہ ہو چکا ہے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، جو رات کی محفلیں اب سجائی جاتی ہیں، ان محفلوں کا تعلق صرف اور صرف عمر دراز لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہے. لیکن الحمدللہ آپ کے یہاں آج بھی ایسا معاشرہ ہے کہ آپ کے یہاں جتنے بھی چہرے میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان چہرے دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو آباد رکھے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. خاص طور پر یہ نوجوان آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس کے آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے. یہاں پر جتنوں نے سنا، باہر جتنوں نے سنا، یقیناً اس کا ثواب تو آپ کو ملنے والا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں، ان کے پاؤں کی دھول کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. ہمیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائے، بہترین آخرت عطا فرمائے. ان کی طرح ہمارا بھی ایمان عطا فرمائے اور ہمیں بھی بھروسہ عطا فرمائے. اور ان نوجوانوں کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ان نوجوانوں کے رزق میں، کاروبار میں، عمروں میں، عمل میں، اخلاص میں، تندرستی میں خوب برکت عطا فرمائے. جتنا مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.